اسٹوڈنٹ لائف کا کوئی ایسا واقعہ بتائیں, ٹھیک ہے, جو اسٹوڈنٹ یونین میں جس میں آپ تھے, کوئی ایسا کوئی یادگار واقعہ جو اب آڈینس کو ابھی تک نہ پتہ ہو. اسٹوڈنٹ لائف کے یار بڑے چند چاڑے ہم نے اس دور میں. اچھا. ہاں, ایک ہے کافی لوگوں کو سنایا بھی ہے میں نے. ہمیں ہمارے یونیورسٹی نے کہا تھا کہ امریکن ایمبیسی میں جا کے تقریر کرنی ہے. اچھا. تو ہم نے کہا یار ہم نہیں جائیں گے, وہاں جھنڈا شنڈا لگا ہوتا ہے ان کا, ہماری تصویر کسی نے کھینچ لی, وہ کہیں گے بک گیا. میں آئی ریفیوزڈ. میں کلاس میں آیا تو میں نے کہا یار ہم جو یہ امریکی جھنڈے چلاتے رہتے ہیں اس سے امریکہ کی صحت پہ تو فرق کوئی نہیں پڑتا, اپنی عوام کو ذلیل کرتے ہیں. ایسے ہی ہے, ان کی ایمبیسی کا پروگرام ہے, ادھر جا کے ذرا انہیں ذلیل کرتے ہیں. تو میں گیا ایچ او ڈی صاحب کے پاس, میں کہا سر میں جاؤں گا. کہ ٹھیک ہے تقریر لکھ کے دو. میں نے ایک تقریر دکھائی, ملالہ بڑی نیک خاتون ہے, عافیہ صدیقی کو صحیح گرفتار کیا گیا اور دہشت گردی کے خاتمے اور امن کے قیام کے لیے امریکہ کا ساتھ دینا چاہیے. انہوں نے کہا یار ضمیر میرا بھی نہیں مانتا لیکن جاؤ آپ کو اجازت ہے. ہم نے ایچ او ڈی صاحب سے کہا کہ 30 بچوں کا وفد ہونا چاہیے, بی بی اے الیکٹریکل اینڈ سافٹ ویئر انجینئرنگ کے 10 بچے ہونے چاہیے, ایک کوسٹر کرا کے دیں اور 3 ٹیچر سپروائزر کے طور پہ ہوں جو وہاں آڈینس میں بیٹھیں تاکہ وہ بھی امریکن ایمبیسی دیکھ سکیں. امریکن ایمبیسی تو نہیں, نیشنل لائبریری میں وہ تھا, اس کے سٹاف کو دیکھ لیں تو بڑے خوش ہو جائیں گے گورے کیسے ہوتے ہیں, تو ایک اچھا ایکسپیرینس مل جائے گا انہیں. جب ہم جا رہے تھے نا تو رستے میں میں نے انہیں کہا کہ یار تقریر میں کچھ اور کروں گا, تو تمہیں سمجھ آئے نہ آئے کیونکہ انگریزی کی تقریر ہے نا تو میں نے بھی رٹی ہوئی ہے, تمہیں سمجھ آئے نہ آئے تالی بجا دینی ہے, اگر نعرہ بھی لگا دینا ہے موقع ملا تو, اور اگر ان کے سیکیورٹی والے آ گئے مجھے روکنے کے لیے تو پہ جانا ہے ادھر, آگے دیکھی جائے گی. انہیں خیر رستے میں موٹیویٹ کر کے میں نے حلف شلف اٹھا لیا. وہاں ہم گئے, تقریر کا موضوع تھا از ایجوکیشن نیسیسری فار پیس, کیا تعلیم امن کے لیے ضروری ہے. میں نے کہا جی نہیں جی تعلیم امن کے لیے ضروری نہیں ہے, اب اس کے لیے مجھے لاجک دینی تھی. میں نے ایمبیسیڈر کی طرف اشارہ کر کے کہا وٹ از دا لٹریسی ریٹ آف یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ, تو اٹ مائٹ بی 99%. اچھا. میں نے کہا if education is necessary for peace then the world's most well educated and highly qualified nation the United States of America would not be held responsible for the terrorism and insurgency in Iran and Iraq and Libya and Syria and Lebanon and Afghanistan and in the Balochistan province of Pakistan. اب جملہ کمپلیٹ نہیں ہوا کہ عوام نے جو جناب ہوٹنگ اور تالیاں شالیاں شروع کر دیں. فارمل پروگرامز ہوتے ہیں لیکن عوام تو آگے پاکستانی بیٹھے ہوتے ہیں سارے. اور پھر جو بھی ہو, جتنا بڑا کوئی امریکہ کے ویزے کا خواہش مند ہو, سچ کو تو پھر بندہ پسند کرتا ہے, پسند تو کرتا ہے. وہ جناب ہوٹنگ شوٹنگ ہوئی ادھر آگے. وہ پھر 2015 کی یہ بات ہے غالباً جو میں نے تقریر کی 8 سال پہلے, یوٹیوب پہ اویلیبل بھی ہے. اچھا. اس پہ فرانس میں گستاخانہ کھا کے پہلی بار چارلی ہیبڈو نے اس دور میں کیا, میں نے اس کے اگینسٹ بھی پھر بات کی. اور پھر میں نے جب ناموس رسالت کا ٹاپک آیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا, تو میں نے کہا کہ ڈیئر ایکسیلنسی لیٹ می ٹو ایکسپریس دا ایکسٹینٹ آف مائی ویوز ان مائی نیشنل لینگویج بیکاز یور بلڈی انگلش لنگوسٹک کین ناٹ ایبزارب مائی ایموشنز. میرے آقا کی حرمت کا معاملہ تو میں قومی زبان میں اپنی زبان میں بات کروں گا, تمہاری زبان میرے جذبات کی عکاسی نہیں کر سکتی. اب جب میں اردو میں شروع ہوا میں نے یہ شعر پڑھا کہ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تند ہواؤں سے بغاوت کی ہے, چھوڑ کر سلسلہ سیاست کا فسوں فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے. تو وہاں ایک رونگٹے جس طرح کھڑے ہوتے ہیں نا عوام کے, ایک وہ کیفیت تھی. اینڈ دین پرچی آئی یا اشارہ ہوا کہ یار آپ کا ٹائم اوور ہو گیا, اور اشارتاً کہا گیا کہ یہ ناراض ہو رہے ہیں, آپ کیا شروع ہو گئے, مطلب ہے کہ ٹاپک کوئی اور تھا آپ اسے کہیں اور لے گئے, اور اردو بھی شروع ہو گیا, مطلب ہے کہ مقابلہ تقریری جو انگریزی میں تھا. اب ہم کون سا مقابلہ کرنے گئے تھے, ہم نے تو بھڑاس نکالنی تھی اپنے دل کی, اور اچھا فورم مل گیا تھا بھڑاس نکالنے کا. اینی ہاؤ ہوا کچھ یوں کہ جب وہ یہ پیغام ملا انڈائریکٹلی کہ ناراض ہو رہے ہیں, پھر راحت اندوری کے 2 شعر میں نے سنا ہے کہ اگر ناراض ہیں ہونے دو, جان تھوڑی ہے, یہ سب دھواں ہے کوئی آسمان تھوڑی ہے, لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں, یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے. اچھا یہ بات کر کے میں اسٹیج سے اترا اور کرسی پہ نہیں بیٹھا, واک کرتے کرتے باہر نکل گیا آڈیٹوریم سے. تو باقی کا سارا مجمع میرے پیچھے جو ہے نا زندہ باد مرد آباد, آدھا کوئی مجمع جو ہے نا وہ کرتے باہر نکل گیا. اسٹوڈنٹس تھے کالج یونیورسٹیز کے سارے جو سننے آئے ہوئے تھے, انہیں بھی زیادہ زندہ باد والے ہی ہوں گے.
نہیں مطلب وہ امریکہ مرد آباد فلانا زندہ باد یہ کرتے کرتے مطلب ہماری فیور میں ہی تھا سارا مجمع. مجمع پاکستانی ہو تو پھر وہ سے آپ امریکہ میں بھی بٹھا دے پاکستانی ہوتا ہے پھر ایسا ہی ہے. وہ نکل آئے.